بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یاد رکھیں کہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ اسی کلمہ توحید کے لیے اللہ جل وعلا نے اس خلق کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی اساسی بنیادی یہی دعوت رہی ہے، کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ ہم آپ کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی طرف یہی وحی کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ اللہ جل وعلا نے اس کلمے کی بابت تمام اولین تمام آخرین سے سوال کرنا ہے۔ قبر میں جو پہلا سوال آئے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، وہی جواب دے پائے گا جسے لا الہ الا اللہ کی تحقیق حاصل ہوئی۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ایک کثیر تعداد، واللہ آج ایک کثیر تعداد اہل اسلام کی اس کلمے کو پڑھنے والی اس کلمے کے مفہوم کو نہیں جانتی، اس کے مقتضا کو نہیں سمجھتی کہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر میرے یہ بھائی اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیتے، رب ذوالجلال اس چیز کا گواہ ہے یہ لوگ کبھی بھی قبروں کی مٹی نہ چاٹتے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمۃ التقوی ہے، کلمۃ الوثقی لا انفصام لها، کلمۃ الباقیہ ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہی قول صواب ہے جو قیامت کے دن انسان سے کہنے کو کہا جائے گا، اسی کی بابت سب سے سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دو حصوں پر مشتمل ہے، نفی و اثبات۔ لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے۔ یاد رکھیں نفی و اثبات آپس میں لازم و ملزوم ہیں، نہ بغیر نفی کے اثبات کسی کام اور نہ ہی بغیر اثبات کے نفی کسی کام۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے انسان اس بات کا اقرار و اعتراف کرے گا لا الہ، اس کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، چاہے جسے لوگوں نے بنا لیا ہے یا وہ لوگوں کے لیے بن بیٹھا ہے، ہر کسی کا معبود ہونا معبودان باطلہ ہے الا اللہ، اللہ کے سوا اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اسی بات کو رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی معبود برحق ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما سوا اللہ کے لوگ جنہیں اپنا معبود بلاتے ہیں، جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کی الوہیت کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، ان سب کا
معبود ہونا یا معبود بن جانا یا ان کا معبود لوگوں کو بنا لینا، یہ معبودان باطلہ ہے۔ الہ الحق ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ یہ کلمہ توحید پہلا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہر طاغوت کے ساتھ کفر کیا جائے، ہر طاغوت کا انکار کیا جائے، ہر کسی کی الوہیت کا انکار کیا جائے، پھر رب ذوالجلال کی الوہیت پر ایمان لایا جائے۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا معبودا بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کلمہ برحق کہنا ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، کیونکہ معبود بہت سارے ہیں۔ آگ کے پوجنے والے آگ کو معبود مانتے ہیں، سورج کے پوجنے والے سورج کو معبود مانتے ہیں، گائے کو پوجنے والے گائے کو معبود سمجھتے ہیں، گھوڑے کو پوجنے والے ذوالجناح کو معبود سمجھتے ہیں، درختوں کے پوجنے والے درختوں کو معبود سمجھتے ہیں، بتوں کو پوجنے والے بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھانے والے، نظر و نیاز دینے والے، اگربتیاں جلانے والے، وہاں سجدے رکوع قیام کرنے والے، ان کو پکارنے والے، ان سے دعائیں کرنے والے، اپنے قول اور فعل سے ان کو معبود سمجھتے ہیں۔ معبودان بہت سارے ہیں، لیکن سب کے سب کیا ہیں؟ معبودان باطلہ ہیں۔ معبود حق ایک اللہ ہے جل وعلا، وہی ہر قسم کی الوہیت کا تقدس و تعالی اکیلا تنہا مالک ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو حق ہے اسے پہچانیے، سمجھیے، یاد رکھیں۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات آج تک مجھے نہیں بھولی، وہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس دور کے مشرک لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اس دور کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس کلمے کو مانتی تو ہے، ورد تو کرتی ہے، رٹے تو لگاتی ہے، لیکن اس کلمے کے مفہوم کو نہیں سمجھتی۔ اور شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے موقف میں قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی کہ جب اللہ کے رسول کی زبان سے، مشکات نبوت سے مشرکین نے لا الہ الا اللہ کی پکار سنی، دعوت سنی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب۔ آپ نے کیا کیا؟ تمام معبودان کا انکار کر کے ایک معبود مقرر کر دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مکے کے مشرک اس بات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، لیکن افسوس اس امت میں کثیر تعداد اس کلمے کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی بات کرو، یہ کہتی ہیں، یہ جا کر کافروں کو سناؤ، سکھوں کو سناؤ، مشرکوں کو سناؤ۔ اللہ کے بندو، کب تک اس طرح کی باتیں کرو گے؟ اگر آپ لوگ اس کلمے کو سمجھتے، جانتے، پہچانتے، مانتے کما حقہ، آج جو گھوڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو قبروں کی، درختوں کی، حجر شجر کی پوجا کر رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو کبھی نظر نہ آتی۔